حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے خادم خاص کو بلایا اور فرمایا کہ میرے اونٹوں کے ریوڑ میں سے ایک اونٹ لے آؤ، اور خادم سے یہ معاہدہ پہلے ہوا تھا کہ جب بھی میں کوئی چیز منگواؤں تو سب سے اعلیٰ چیز لے کر آنا۔ تو وعدے کے مطابق خادم گیا تو اونٹوں کا ریوڑ تھا، اس میں سے دیکھا ایک سب سے اعلیٰ اونٹ موجود تھا اس میں۔ تو اس نے کہا، سوچا، دل میں خیال کیا کہ یہ حضرت کو ضرورت کے وقت کام آئے، تو اس کو چھوڑ کر جو دوسرے اونٹوں میں جو سب سے اعلیٰ تھی، ایک اونٹنی تھی، اس کو لے آئے۔ اور لانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیش ہوا تو اچانک ان کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر اس اونٹ کو منگوایا جس کو اس نے چھوڑا تھا، جو سب سے اعلیٰ تھا، اور اس کے بعد اس کو ذبح کروایا اور اس کو لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ کام سے فارغ ہو گئے تو اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم سے جو میرا معاہدہ ہوا تھا، کیا تم اس معاہدے کو بھول گئے ہو، یا تم نے میری بات کو پس پش ڈال دیا، یعنی بے اہمیت کر دیا؟ تو اس خادم نے کہا کہ حضرت، میں بھولا تو نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کی بات کو پس پش ڈالا ہے، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ ضرورت کے وقت آپ کو کام آئے گا، اس وجہ سے آپ کی ضرورت کے خاطر میں اسے چھوڑ کر آیا تھا، دوسری اونٹنی لے آیا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کو میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہے، کس وقت مجھے اس مال کی ضرورت ہوگی، جو مال میرے پاس ہے، کس وقت مجھے ضرورت ہوگی؟ اس کے بعد فرمایا کہ میری ضرورت اور میری محتاجی کا پہلا دن وہ ہوگا کہ جس وقت میں ایک قبر اور ایک گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، اور وہ دن میری محتاجی کا پہلا دن ہوگا۔ اس وقت جو کچھ میں نے اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ میرے سامنے آئے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آدمی کے مال میں جو شخص، ہر ایک کے پاس جو مال ہوتا ہے، اس میں 3 شریک ہوتے ہیں، 3 حصے دار ہوتے ہیں، 3 پارٹنرز ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے، آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا بزنس، میرا بینک بیلنس، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس مال ہے، یعنی بینک بیلنس ہو یا گاڑی ہو یا بنگلہ ہو یا بزنس ہو، جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر 3 حصے دار ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اکیلے کے مالک ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 حصے دار۔ نمبر 1، تقدیر، یعنی جسے آپ قسمت کہہ لیں، کہ آپ کے جو مال آپ نے عمدہ سمجھ کر جو مال آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں کہ اس مال کو اچھی تقدیر لے کر جائے گی، آپ کے کام آئے گا، یا بری تقدیر اس مال کو اڑا دے گی، یہ پتہ نہیں۔ نمبر 2، دوسرا حصے دار، شریک، وارث۔ وارث ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کس وقت یہ آدمی مرے تو میں اس کا
مال لے لوں. اور یہ وارثین کا جو معاملہ ہے یہ آج کل ہر ایک کے سامنے ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ مال جائیداد کے لیے تو کتنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کتنے رشتہ داروں کو، کتنے عزیز اقارب کو ختم کر دیا جاتا ہے صرف مال کی محبت میں. تو دوسرا جو حصے دار ہے وہ وارث ہے، یہ جس کی ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے جو کہ کسی طرح یہ شخص مرے تو میں اس کا مال لے لوں. اور تیسرا جو اس کا حصے دار ہے اس مال میں وہ خود ہے. خود کا مطلب کیا ہے؟ خود کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے آج وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یعنی اللہ کے بینک میں جمع کروا دے، اور وہ واپس مل جائے گا ضرورت کے وقت. اور ضرورت کا وقت کب ہوگا؟ جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا. حدیث جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو پاؤں کی طرف سے صدقہ آتا ہے. جو صدقہ جو اللہ کے پاس جمع کروایا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیا ہے، وہ صدقہ پیروں کی طرف سے آتا ہے، یعنی پیروں کی طرف سے آ کر اس کو گھیر لیتا ہے. تو ضرورت کا وقت اور اصل محتاجی کا وقت ہر شخص کا وہی ہے کہ جب وہ اکیلا تنہا اپنے بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور، گھر سے دور، جائیداد سے دور، کاروبار سے دور، ہر چیز سے دور جا کر ایک گڑھے میں چلا جاتا ہے. اب یہاں کوئی بینک کا سسٹم نہیں ہے، کوئی کارڈ سسٹم نہیں ہے کہ کارڈ ڈالے پیسے آ جائیں، یا فون کر لے کسی کو مدد کے لیے بلوا لے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں کی کرنسی کیا ہے؟ یہاں کی کرنسی نیک اعمال ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اس وقت اس کو صحیح، اس وقت اس کے کام بھی آئے گا اور اس کے وقت اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا.